بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی النہی. یہ ہے وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 199 ہے. امر کی بحث مکمل ہونے کے بعد نہی کی بحث شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ فصل نہی کے بیان میں ہے. نہی کا لغوی معنی ہے منع کرنا، روکنا، اور اہل وصول کی اصطلاح میں نہی کا مطلب ہے ترک فعل کا تقاضا کرنا قول کے ذریعہ ایسے شخص سے جو آپ سے کمتر ہو. اور یہ بھی کہا گیا کہ اہل وصول کی اصطلاح میں نہی کا مطلب ہے قائل کا دوسرے سے علی سبیل الاستعلاء لا تفعل کہنا، یعنی قائل اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے خواہ واقع میں بڑا ہو یا نہ ہو دوسرے سے یہ کہے لا تفعل، یہ نہیں ہے. نہی کا موجب کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ویسے ہی ہے جیسے امر کے بارے میں اختلاف آپ نے پڑھ لیا ہے، کیونکہ جیسے امر مختلف اور متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے نہی کا استعمال بھی معانی کثیرہ کے لیے ہوتا ہے. مثلا نہی کا استعمال تحریم کے لیے ہے، کراہت کے لیے ہے، بیان عاقبت کے لیے ہے، دعا کے لیے ہے، ارشاد، تحقیر، ان سب معانی کے لیے نہی کا استعمال ہوتا ہے. تو ان میں سے کوئی ایک معنی طے کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا موجب کیا ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے. ظاہر یہ ہے کہ نہی کا موجب تحریم ہے. تو نہی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نہی عن الافعال الحسیہ اور دوسری قسم ہے نہی عن التصرفات الشرعیہ. افعال حسیہ سے مراد وہ افعال ہیں جن کو حسن پہچانا جا سکے اور جن کا وجود اور تحقق شرع کے اعتبار پر موقوف نہ ہو، جیسے زنا ہے، شرب خمر ہے. ان دونوں کی حقیقت اور ماہیت ورود شرع سے پہلے ہی معلوم ہے، اور یہ ان دونوں کا حال جو ورود شرع سے پہلے تھا ورود شرع کے بعد بھی وہی ہے. شرع کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے. تو انہیں اور ان جیسے دوسرے افعال کو افعال حسیہ کہا جاتا ہے. تو ایک قسم ہے نہی عن الافعال الحسیہ اور دوسری قسم ہے نہی عن التصرفات الشرعیہ. تصرفات شرعیہ سے مراد وہ افعال، وہ اعمال ہیں جن کا وجود اور تحقق شرع کے اعتبار پر ہے. مثلا قربانی کے دن روزے سے نہیں، اوقات مکروہہ میں نماز سے نہیں، 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے بیچنے سے نہیں. تو یہ تصرفات شرعیہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ جو ورود شرع سے پہلے تھا وہ ورود شرع کے بعد نہیں ہے. روزے کا معنی لغت میں مطلقاً امساک ہے، اصطلاح شرع میں نیت، طہارت، حیض و نفاس سے طہارت کا اضافہ ہو گیا. ایسے ہی صلاۃ کا معنی لغت کے اعتبار سے دعا ہے، لیکن شرع میں اس پر چند چیزوں کا اضافہ ہو گیا، مثلا قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اور اس کے شرائط کا اضافہ ہو گیا. تو گویا یہ وہ افعال ہوئے کہ جو ورود شرع سے پہلے کسی اور معنی میں تھے، ورود شرع کے بعد ان کی حیثیت بدل گئی، ان کی حقیقت بھی بدل گئی. تو نہی کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک نہی عن الافعال الحسیہ اور دوسری قسم ہے نہی عن التصرفات الشرعیہ. النہی نوعان، نہی 2 قسم ہے. نہی عن الافعال الحسیہ، ایک قسم ہے نہی عن الافعال الحسیہ کالزنا وشرب الخمر والکذب والظلم، جیسے زنا،
اور شرب خمر اور کذب اور ظلم، یہ سب نہی عن الافعال الحسیہ ہے۔ اور دوسری قسم ہے نہی عن التصرفات الشرعیہ، جیسے نہی عن الصوم فی یوم النحر، قربانی کے روز روزے سے نہیں، والصلاۃ فی الاوقات المکروہہ، اور اوقات مکروہہ میں نماز سے نہیں، وبیع الدرہم بالدرہمین، اور ایک درہم کی بیع کی نہیں 2 درہم کے بدلے، یہ نہی عن التصرفات الشرعیہ ہے۔ وحکم النوع الاول ان یکون المنہی عنہ هو عین ما ورد علیہ النہی فیکون عینہ قبیحا فلا یکون مشروعا اصلا۔ اب نہی کی 2 قسمیں ہو گئیں، دونوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ حکم بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ بعینہ وہ شے ہوتی ہے جس پر نہیں وارد ہے، یعنی نہی عن الافعال الحسیہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں منہی عنہ جس سے روکا گیا ہے، بعینہ وہ چیز ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جو عین منہی عنہ ہے وہ قبیح ہوگی، وہ کسی بھی طور پر مشروع نہیں ہو سکتی۔ جیسے زنا سے روکا گیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو زنا یہ منہی عنہ ہے، زنا سے روکا گیا جس پر نہیں وارد ہوئی، بعینہ وہی شے منہی عنہ ہے، اور وہ شے قبیح ہے، سرے سے مشروع نہیں ہے، یعنی زنا کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت یہ مشروع نہیں ہے۔ وحکم النوع الاول ان یکون المنہی عنہ هو عین ما ورد علیہ النہی، نوع اول کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ وہ بعینہ وہ چیز ہے جس پر نہیں وارد ہے، فیکون عینہ قبیحا، تو عین منہی عنہ یہ قبیح، عین منہی عنہ یہ قبیح ہوگا، فلا یکون مشروعا اصلا، تو وہ منہی عنہ سرے سے مشروع نہیں ہوگا۔ یہ پہلی نوع کا حکم ہوا۔ اور دوسری نوع کا حکم، یعنی جو نہی عن الافعال الشرعیہ ہے، عن التصرفات الشرعیہ ہے، اس نوع کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ اس کا غیر ہوتا ہے جس کی طرف نہی کی اضافت ہوتی ہے، یعنی دیکھنے میں جس سے روکا گیا ہے، جس کی طرف نہی کی اضافت ہے، وہ حقیقت میں منہی عنہ نہیں ہے بلکہ منہی عنہ اس کا غیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دیکھنے میں منہی عنہ ہے وہ حسن بنفس ہی ہوتا ہے، اس کے اندر جو عیب پیدا ہوتا ہے، قبح جو آتا ہے، وہ غیر کی وجہ سے آتا ہے۔ اور ایسے منہی عنہ کا جو ارتکاب کرتا ہے وہ حرام لغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، حرام لنفسہ کا مرتکب نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کے روز روزہ رکھنے سے روکا گیا، فرمایا گیا لا تصوموا هذه الايام فی هذه الايام، ان دنوں میں روزے نہ رکھو۔ تو ان دنوں میں جو روزہ رکھنے سے روکا گیا، تو یہاں جو منہی عنہ ہے، روزہ رکھنے سے روکا گیا، تو روزہ یہ فی نفس ہی حسن ہے، اس کے اندر جو قبح پیدا ہوا وہ دوسرے کی وجہ سے ہوا، یعنی قربانی کے دن روزہ رکھنا یہ منع ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قربانی کا جو دن ہے وہ در حقیقت اللہ کی جانب سے بندوں کی ضیافت کا دن ہے، تو ضیافت سے اعراض ہوگا اگر روزہ رکھتا ہے، تو اعراض عن ضیافت اللہ کی بنیاد پر اس کے اندر قبح پیدا ہوا، لہٰذا نفس روزہ یہ حسن ہے، اور اعراض عن ضیافت اللہ کی وجہ سے اس کے اندر قبح پیدا ہوا، تو یہ حسن بنفس ہی اور قبیح لغیر ہی ہوتا ہے۔
وحکم النوع الثانی ان یکون المنہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی، اور نوع ثانی کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ وہ غیر ہوتا ہے جس کی طرف نہیں کی اضافت ہوتی ہے، یعنی جس کی طرف نہیں کی اضافت ہے اس کا غیر یہ حقیقت میں منہی عنہ ہوتا ہے، حقیقت میں اس سے روکنا مقصود ہوتا ہے۔ فَيَكُونُ هُوَ حَسَنًا بِنَفْسِهِ، تو منہی عنہ جو ظاہر میں ہے وہ حسن بنفسہ ہوتا ہے، قبیحًا لغیرہ اور قبیح لغیرہ ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ مُرْتَكِبًا لِلْحَرَامِ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ، اور اس منہی عنہ کا ارتکاب کرنے والا یہ حرام لغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، حرام لنفسہ کا مرتکب نہیں ہوتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اور اس بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرمایا، یعنی اصل کلی جو ہوئی کہ نہی عن التصرفات شرعیہ میں جو منہی عنہ ہے یہ حسن بنفس ہی ہوتا ہے اور قبیح لغیر ہی ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ تصرفات شرعیہ سے نہیں، یہ تصرفات شرعیہ کی تقریر کی مقتضی ہے، یعنی اس بات کی مقتضی ہے کہ تصرفات شرعیہ ثابت ہوں، وہ مشروع ہوں۔ تصرفات شرعیہ سے نہیں، تقریر تصرفات شرعیہ کی مقتضی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نہیں کے بعد، یعنی تصرفات شرعیہ سے نہیں کے بعد بھی وہ تصرف فی نفس ہی مشروع ہوتا ہے جیسے پہلے وہ مشروع تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ نہیں کے بعد مشروع نہ رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ اس مشروع کی تحصیل سے عاجز ہے، جس سے اسے روک دیا گیا، جو منہی عنہ ہو گیا ہے اس کی تحصیل سے بندہ عاجز ہے، اور عاجز کو کسی کام سے روکنا یہ شارع کی جانب سے محال ہے، اس لیے کہ یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کوئی نابینا ہے اور آپ اس سے کہیں کہ تم ادھر مت دیکھنا، تو ظاہر بات ہے جب وہ نابینا ہے تو ادھر مت دیکھنا یہ لغو اور بیکار معلوم ہوگا، کیونکہ وہ چاہے بھی تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ وہ نابینا ہے۔ تو اس لیے اسی طرح سے اگر قربانی کے روز روزہ رکھنے سے جو منع کیا گیا ہے، اگر یہ منع کے بعد روزہ مشروع نہ رہ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے، اور جب ممکن نہیں ہے تو گویا اس دن روزہ رکھنے سے وہ عاجز ہے، اور جب روزہ رکھنے سے عاجز ہے تو اس دن روزہ رکھنے سے منع کرنا یہ عاجز کو منع کرنا ہوگا، اور یہ شارع کی جانب سے محال ہے۔ لہٰذا یہ واضح ہوتا ہے کہ تصرفات شرعیہ سے نہیں کے بعد بھی وہ امر مشروع ہوتا ہے۔ وعلی ھذا قال اصحابنا، اور اس اصل کلی کی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرمایا۔ اصل کلی کیا ہے؟ کہ تصرفات شرعیہ سے نہیں کے بعد جو منہی عنہ ہوتا ہے وہ حسن بنفس ہی اور قبیح لغیر ہی ہوتا ہے۔ تو تصرفات شرعیہ سے نہیں مقتضی ہے تقریر تصرفات شرعیہ کی، وَيُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ التصرف بعد النہی یبقى مشروعا كما كان، اور ان کے اس قول سے نہیں عن تصرفات شرعیہ مقتضی ہے تقریر تصرفات شرعیہ کی، اس سے مراد یہ ہے کہ نہیں کے بعد تصرف یہ مشروع رہتا ہے جیسے پہلے مشروع تھا، لأنه لو لم يبقى مشروعا كان العبد عاجزا عن تحصیل المشروع، اس لیے کہ اگر وہ منہی عنہ نہیں کے بعد مشروع نہ رہ جائے تو بندہ مشروع کی تحصیل سے عاجز ہوگا، وحینئذ کان ذلک نہیا للعاجز، اور اس صورت میں وہ عاجز کو روکنا ہوگا، یہ نہیں ہوگی عاجز کے لیے، وذالک من الشارع محال، اور یہ شارع کی طرف سے محال ہے
کیونکہ نہیں عاجز یعنی عاجز کو روکنا اور منع کرنا یہ قبیح معلوم ہوتا ہے، بے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالَ الْحِسِّيَّةَ، کہتے ہیں کہ نہیں عن التصرفات الشرعیہ اور نہیں عن الافعال الحسیہ، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اور جب یہ بیان کر دیا گیا کہ تصرفات شرعیہ سے نہیں کے بعد بھی منہی عنہ مشروع باقی رہتا ہے، تو اس سے افعال شرعیہ سے نہیں جو ہے یہ نہیں عن الافعال الحسیہ سے الگ ہو گئی، دونوں الگ الگ ہو گئے بالکل، اس لیے کہ نہیں عن الافعال الحسیہ یہ بعین ہی قبیح ہوتے ہیں، یعنی عین منہی عنہ قبیح ہوتا ہے، اس میں غیر کی وجہ سے قبح نہیں آتا ہے، برخلاف افعال شرعیہ کے تصرفات شرعیہ کے کہ وہ بنفس ہی حسن ہوتے ہیں، اس میں قبح غیر کی وجہ سے آتا ہے۔ اور افعال حسیہ میں عین قبیح ہو جائیں تو یہ نہیں عاجز کی طرف مؤدی بھی نہیں ہے، پہنچانے والی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ افعال حسیہ یہ قبیح ہونے کے باوجود بندہ اس کے کرنے سے عاجز نہیں ہوتا ہے۔ اسے زنا بنفس ہی قبیح ہے، اس میں قبح غیر کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے، اور قبیح ہونے کے بعد بھی نہیں وارد ہو تو بندہ اس کے کرنے سے عاجز نہیں ہے، نہیں کے بعد بھی قبح ثابت ہونے کے بعد بھی بندہ فعل حسی سے عاجز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں عاجز نہیں ہوگی اس صورت میں، برخلاف تصرفات شرعیہ سے نہیں کے، اس لیے کہ وہاں اگر وہ مشروع باقی نہ رہے تو نہیں عاجز لازم آئے گی۔ وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالَ الْحِسِّيَّةَ، اور اسی سے نہیں عن التصرفات الشرعیہ نہیں عن الافعال الحسیہ سے جدا ہو گئی، لأنه لو كان عینها قبیحا لا يؤدي ذلك الى نهی العاجز، اس لیے کہ اگر عین افعال حسیہ قبیح ہوں تو یہ قبیح ہونا نہی عاجز کی طرف پہنچانے والا نہیں ہے، لأنه بهذا الوصف لا يعجز العبد عن الفعل الحسی، اس لیے کہ اس وصف کے باوجود یعنی وصف کے قبیح ہونے کے باوجود بندہ فعل حسی سے عاجز نہیں ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ افعال حسیہ الگ ہیں، افعال شرعیہ الگ ہیں، اور نہیں عن الافعال الحسیہ جدا ہے اور نہیں عن الافعال شرعیہ جدا ہے۔ یہ دو نوع کا بیان ہو گیا اور دونوں کا حکم بیان ہو گیا۔ اب اس حکم پر جو بعض احکام متفرع ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ سماعت فرمائیں گے۔